اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کی ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، اور جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن حریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کے والدہ کا خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی رہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کیا، اور اپنی ایک انگلی پر شہد اور ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعد بن جبیر نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی عبادت کرتی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا جو پہلے ہی سے اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور ایمانت اور عاریت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا، تمام زیورات کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھ لے آیا، اس کو آگ کے اوپر پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنا دیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔
اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کرنے پر مشغول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سامری کے لیے فرمایا، پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچھڑا بنایا، یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچھڑے کی سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ قوم نہ مانی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو خدا ہے۔ اسرائیلیوں کو ناظرین سونے کا یہ گوسالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کی ان کی نصیحت پر کوئی عمل نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرما دیا، انفارمیشن دی، جس میں ہے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی، اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہ میں ڈال کر دیا ہے۔ اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم و غصے میں آئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں ملیں، وہ کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا پوری قوم اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ کو بہت تکلیف پہنچی، ایک طرف تختیاں رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے بھائی جان، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار بھی نہ کیا۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر چکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ نے سامری کی طرف توجہ کی اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پائے سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس بچڑے کے کالم میں ڈال دیا، اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل امین کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت اس کی ماں نے اس کو غار میں بند کر دیا۔ وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھائی، جہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں ڈالتا ہوں، شرط یہ کہ وہ آپ یہ دعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون اس کی نفاق اور گویا سالہ پرستی سے واقف نہ تھے، لہٰذا دعا کروا دی اور اس نے وہ نشان قدم کی خاک اس میں ڈال دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔
ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی وہ قرآن میں یوں بیان ہے کہ اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے، تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا اور ساری عمر یہ کہتا رہا مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ۔ آخر کار وہ جنگل میں چلا گیا جہاں وہ اس بیماری کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی موت آپ مارا گیا۔